الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی باتیں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں بچے اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، سوالات بھی ان کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی باتیں کی جاتی ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سن تک آپ تک پہنچائی جائیں، جوابات دیے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بچوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ ان میں سیکھنے کو بھی ہوتا ہے، سمجھنے کو بھی ہوتا ہے، اور اصلاح کے بھی کافی مواقع ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، بچے آتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، ہماری مجلس تیاری کرتی رہتی ہے۔ اب بچوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنے بچوں کو یہ پروگرام بھی دکھاتے رہیں، خود بھی بیٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو بھی فرق پڑے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی اس میں امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ جی پہلے کون سوال کرے گا؟ سیدھے ہاتھ سے چلے بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ پینٹ شرٹ میں کمفرٹیبل ہو تو اس کو شلوار قمیض، زبردستی شلوار قمیض پہنانا چاہیے؟ دیکھو بیٹا، پینٹ شرٹ میں کمفرٹیبل ہونا الگ بات ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں شلوار قمیض کی عادت، کرتا شلوار کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے اور ہمارے یہاں جو بھی علماء، صلحاء، امام جو آپ نے دیکھے ہوں گے بیٹا، یہ پینٹ شرٹ تو نہیں پہنتے، یہ کرتا شلوار پہنتے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہننا ناجائز نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، لیکن کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں دارالمدینہ کا یونیفارم بھی کرتا شلوار رکھا ہے نا، تو یہی کوشش کرنی ہے۔ عرب دنیا میں جائیں تو سارے لمبے جبے پہنتے ہیں، تو یہ ایک مذہبی لباس کہلاتا ہے کرتا شلوار، ہے نا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بلکہ کرتا شلوار ہی پہنیں۔ اس میں انشاءاللہ پردہ بھی ہے، کرتے شلوار میں پردہ بھی ہے، اور شرم کا پہلو کرتے شلوار میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ولی حیدر ہے۔ نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے، کھیلتے وقت اگر اذان ہو تو ہم کھیل چھوڑ کر اذان کا جواب دیتے ہیں، اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو تو کیا وہ بھی روک دینی چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اذان کا جواب دینے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اب قرآن پاک کی اب تلاوت تو کر رہے ہیں، اب وہاں روک دیں، اذان کا جواب دے دیں، تو وہ نیکیاں جو اذان کا جواب دینے سے ملنی ہے وہ ملیں گی۔ پھر تلاوت وہیں سے شروع کر دیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، تو وہ نیکی بھی ملتی رہے گی، یہ نیکی بھی مل جائے گی، ہے نا۔ ورنہ تو اذان کا جواب دینے والی نیکی چھوٹ جائے گی۔ تو دونوں نیکیاں جب ملتی ہوں تو دونوں نیکیوں کو حاصل کر لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی آپ کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان رضا ہے۔ میرا نگران شورا سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسواک الٹی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ سیدھی رکھنی چاہیے، لیکن جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو مسواک نیچے رکھی ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک استعمال ہوئی نہیں ہے، اس کا سیدھا الٹا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم مسواک لیتے ہیں تو اس کے سیدھے الٹے کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ جب لینے کے بعد جب ہم اس کے ریشے بناتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر کا حصہ ہے اور یہ نیچے کا حصہ۔ جب لی نہیں ہے اور ابھی تک اس کا وہ ریشہ ہی نہیں بنایا، تو جو اوپر والا اوپر ہی ہے، نیچے والا نیچے ہی ہے، بلکہ سارے اوپر ہی ہیں،
تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا اوپر ہے کون سا نیچے ہے نا. تو وہاں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی, وہ ہوتی ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہاں وہ بات ہم کریں گے بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عبید ہے. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے, بازار میں کوئی چیز خریدنے جائیں تو ایک ہی چیز مختلف ریٹ کی کیوں ملتی ہے؟ اس کی بیٹا کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیز ایک نہیں ہوتی, کوالٹی میں فرق ہوتا ہے, برانڈ میں فرق ہوتا ہے, سائز میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کلر میں فرق ہوتا ہے. تو ایک تو اس وجہ سے بھی سستی مہنگی کا چانس ہوتا ہے. پھر کچھ مارکیٹ کا فرق ہوتا ہے کہ وہاں پر مہنگی دکانیں ہوتی ہیں تو چیزیں مہنگی ملتی ہیں, وہاں سستی دکانیں تو چیزیں سستی ملتی ہیں, یہ بھی فرق ہوتا ہے. اور بعض اوقات نفع کا فرق ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ نفع لینا ہوتا ہے تو وہ زیادہ نفع لے رہے ہوتے ہیں. کہیں کہیں گاہک میں فرق ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ گاہک زیادہ دے کر چلا جائے گا, وہ گاہک زیادہ نہیں دے گا. تو یہ تو دکانداروں کی اپنی اس کے اوپر ہوتا ہے. تو ایک جیسی چیز ہونا بھی ضروری نہیں ہے, البتہ سوچ سمجھ کر اچھی چیز اچھے داموں میں خریدنی چاہیے, اتنی سمجھ ہم میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. جی اب کون سوال کرے گا؟ جی ماشاءاللہ کریں بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسن رضا ہے. نگران شورا, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر بچے ڈائریکٹ بوتل سے منہ لگا کے پانی پی جاتے ہیں, ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں, اس میں تھوڑا پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے یہ پانی کی بوتل ہے, اب جب ہم اس کو یوں منہ لگاتے ہیں نا, منہ لگا کر جب ہم اسے پیتے ہیں تو ہمارے منہ کا جو تھک ہے, لعاب, یہ اس پر لگ جاتا ہے نا, اور پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں یا ڈھکن بند کر دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ اس کو کھولیں گے نا تو آپ کو بدبو آئے گی, اس کے جراثیم پھنس جاتے ہیں. تو ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ ڈائریکٹ بوتل سے پانی پینے کے بجائے گلاس میں پانی پی. اب تو جو آپ کے اسکول وغیرہ کی یا جو تھرموس ہوتے ہیں اس پہ کپ ہوتا ہے نا اوپر, اس کپ میں ڈال کر پی لیں, اور پھر اس کو دھوئیں. اس کو جب بھی, کئی ایسے بچے ہوتے ہوں گے کہ جن کو گھر والے تھرموس دیتے ہوں گے پانی پینے کا, جگ دیتے ہوں گے پانی, جگ تو نہیں تھرموس ہی ہوتا ہے, بوٹل ہوتی ہے, تھرموس ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں نا, تو یہ دھو کر نہیں دیتے. کئی کئی دنوں تک ہو سکتا ہے کہ یہ نہ دھوتے ہوں, ہو سکتا ہے سب دھوتے بھی ہو, لیکن مجھے ایسے ہی میں سب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی نہ دھوتا ہو تو اس میں جراثیم لگ جاتے ہیں. ٹفن باکس تو خیر میرا خیال ہے شاید دھلتا ہوگا, روزانہ ظاہر اس میں چیزیں رکھ کر دی جاتی ہیں تو وہ اس کو دھونا ہی پڑتا ہوگا کہ وہ میلا ہو جاتا ہے. لیکن کیا پتہ پانی کی بوٹل یا تھرموس دھویا نہ جاتا ہو, تو اسی صورت میں دھویا کریں. بلکہ ہمیں امیر علیہ سنت کا انداز تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس پانی کی بوٹل کو بھی دھوپ دیتے تھے. یہ برتن کو بھی دھوپ دینے کی عادت رکھے کہ دھوپ دینے سے بھی برتن کے بہت سارے جراثیم مر جاتے ہیں, تو خشک بھی صحیح ہو جاتا ہے وہ. تو بوٹل کو بھی یا تھرموس کو بھی دھونے کی عادت ڈالیں, ہو سکے تو روزانہ دھوئیں. اور اس کو بوائل بھی کیا جاتا ہے, یعنی کہ گرم پانی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے, تو گرم پانی کی وجہ سے بھی یہ اس کے جراثیم مر جاتے ہیں. اب جیسی کوالٹی, جیسی وہ اس کا جو نظام ہونا چاہیے اس کے حساب سے کرنا چاہیے, تاکہ بچوں کے یہ ساری چیزیں صاف ستھری رہیں. تو بچوں کے ٹفن باکس صاف ستھرے رہیں. میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ بچوں کے جو بیگ ہوتے ہیں وہ بیگ کو بھی خالی کیا کریں. بعض اوقات بچوں کو کچھ چیزیں ہم دے دیتے ہیں, پھل فروٹ, وہ بیگ میں رکھی رہ جاتی ہیں, اور بعض اوقات بدبو ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, کیڑیاں لگ جاتی ہیں, اور بھی مطلب کہ اس میں مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا, بیگ دھو لینا چاہیے, کوشش کریں بیگ ہی ایسا جو دھل سکے. ایسے پیراشوٹ کے بیگ آتے ہیں, اس طرح کے بیگ آتے ہیں جو دھل جاتے ہیں, اور کپڑے کے بھی یہ کینواس وغیرہ کے بیگ آتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ روزانہ بچے بیگ لے کے جاتے ہیں, مٹی پر رکھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, میلے تو بیگ بھی ہوتے ہیں, جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اسکول کا بیگ بھی میلہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا. تو ایک تو کوالٹی ایسی لے کے جو دھل سکے, دھو کر اس کو سکھا دیں, سکھا کر پھر دیں, تاکہ چیزیں صاف ستھری رہیں, کاپیاں صاف ستھری رہیں,
یہ سب ہمیں بچوں کو بتانا سکھانا پڑتا ہے. پینسل باکس ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے رہیں. یعنی ان کو یہ مائنڈ ملے گا بچوں کو آپ کے کہ ڈریس کے ساتھ ساتھ یعنی یونیفارم کے ساتھ ساتھ امامہ ہے, ٹوپی ہے, رومال ہے, شاکس ہیں, موزے ہیں, اور اسی طرح جوتے ہیں, چپل ہیں, اور پینسل ہے, قلم ہے, کاپیز ہیں, بکس ہیں, بیگ ہے, اور بچیوں کا اسکارف ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح پانی کی بوٹل ہے, تھرموس ہے, ٹفن باکس ہیں, ایوری تھنگ جو کچھ ان کے استعمال میں ہوتا ہے. بچوں کو یہ میسج جانا چاہیے بڑوں کی طرف سے کہ بیٹا ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے. انہیں یہ اسکول کے لیے, دارالمدینہ کے لیے, جامعۃ المدینہ کے لیے, مدرسۃ المدینہ کے لیے, کسی بھی تعلیمی طور پر جب آپ ان کو اٹھاتے ہیں تو انہیں لازمی برش کرائیں, پیسٹ کرائیں, مسواک کروائیں. مسواک کا استعمال بھی ان کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ان کو صفائی کا ذہن بنے گا. سونے سے پہلے انہیں دانتوں کی صفائی کا ذہن دیں, گلے کی صفائی کا ذہن دیں, منہ کی صفائی کا ذہن دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ان کی اچھی تربیت ہوگی. دیکھیں آج آپ اپنے بچوں کی جس اچھے انداز سے تربیت کریں گے, صفائی کے تعلق سے, پاکیزگی کے تعلق سے, ستھرائی کے تعلق سے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ جب ان کی عادت بن جائے گی نا تو یہی عادتیں آگے جا کر یہ جب بڑے بنیں گے تو ان کو ان کی اولادوں میں یہ عادتیں ڈیلیور کرنے میں, منتقل کرنے میں مددگار یہ ثابت ہوں گی. تو میری ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے اور تمام سرپرستوں سے کہ جو بھی ان کے رومال حتیٰ کہ جو بھی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو باقاعدہ آپ بتائیں کہ داغ دھبے بتائیں. یہ ٹاول جو استعمال کرتے ہیں باتھ روم کے اندر اس کے گندگی اگر گندے ہو گئے, ٹاول خراب ہو گیا, بدبو ان کو ایڈریس کریں, ان کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا اس سے بدبو آ رہی ہے, یہ آ رہے. آپ تربیت کر رہے ہیں, یہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ نہیں ہے. اور پھر جب چیزیں زیادہ گندی ہوتی ہیں تو ان کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو گندگی سے بچیں, صاف ستھری جگہ پر چیزیں رکھیں, بہت زیادہ میلے نہ ہوں. اگر وہ یونیفارم بہت زیادہ میلا کرتے ہیں بچے تو ان کو تھوڑا سا آپ ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا کہاں زمین پر لوٹتے پوٹتے ہو, کیا کرتے ہو بیٹا. تو یوں کر کے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ اپنے کپڑوں کا, اپنے اٹھنے بیٹھنے کا, جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دیکھیں کوئی داغ دھبے تو نہیں ہے. تھوڑا سینس ان کے اندر پیدا ہوگا اور یہ مطلب بڑے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالیٰ کانشیس مینٹلٹی بنے گی ان کی کہ ہمیں بھی صاف صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے, گندگی سے بچنا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ پیرنٹس کے لیے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ بچے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے تھے بیٹا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو کوئی جو میں نے کہا ہے اس کو کوئی سمرائز یا اس کا کوئی ہلکا پھلکا سا بول سکے گا کہ میں نے کن کن چیزوں کے صاف رکھنے اور صاف ہونے کے بارے میں کہا ہے پیرنٹس کو؟ کوئی اس کو دہرائی کر سکتا ہے؟ یاد ہے جو بھی میں نے کہا ہے؟ آپ بتائیں. ہمیں اپنے اسکول کے بیگز جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ رومال ہو گیا اور دیگر ایسی چیزیں, ٹاول ہو گیا, اور مطلب جو بھی چیزیں ہیں ہمیں تھرموس, پانی کی بوتل وغیرہ جو بھی چیزیں ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں انہیں ہمیں دھو کر رکھنا چاہیے. اس سے صفائی کا خیال بنتا ہے. ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ کیا سمجھے؟ ہمیں جو ہم لوگ اسکول لے کے جاتے ہیں سامان ہمیں اسے صاف صفائی رکھنی چاہیے. ہم لوگ جب نہاتے ہیں تو اس کا تولیہ جب گندا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی صفائی رکھنی چاہیے. ہمیں اپنی یونیفارم کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے باتھ روم بھی صاف رکھنے چاہیے. اچھا جس الماری میں آپ کپڑے رکھتے ہیں نا وہ الماری بھی صاف ہونی چاہیے, طے کیے ہوئے کپڑے ہونے چاہیے. کہ اب مثال کے طور پر اچانک آپ کی الماری کھول لے تو اس کو لگے کہ یہ کسی تمیز والے بچے کی الماری ہے. ڈراز ہوتے ہیں ہمارے پاس, دراز ہوتے ہیں نا, ڈراز ہوتے ہیں. ڈراز میں ہم لوگ یوں سامان ڈال دیتے ہیں, اپنے کو سامان ڈھونڈنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو ڈراز میں تقسیم و باکسز ہوتے ہیں. ڈراز میں کیا رکھتے ہیں بیٹا؟ ڈراز میں نا چھوٹے چھوٹے باکسز رکھ دیے جاتے ہیں اور باکسز کے اندر چیزیں جیسے چابیاں الگ باکسز میں رکھی ہوئی ہیں, اسکول کی چیزیں الگ باکسز میں رکھی ہوئی ہیں. اچھا طرح اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ باکسز میں رکھی ہوئی ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں, اب سب کو ایک ساتھ ڈال دو دراز کے اندر تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا نا. یہ تھوڑا سا ڈسپلن مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں نا, ڈسپلن والا ایک انداز ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو غور کریں گے نا بیٹا, یا پیرنٹس اگر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں,
بڑے بچے دیکھو سوتے اس میں کیا ہوتا ہے کہ باکس ہے, باکس کے اوپر لکھ دیں, یا کوئی ڈبہ ہے, کوئی بھی باکس ہے, اس کے اوپر لکھ دیں فار ایگزامپل اسکول کا سامان, تو آپ پتہ ہے اس باکس میں میرے اسکول کا سامان ہے, اس پر لکھ دیں کہ باہر جاتے وقت یہ لینا ہے. اچھا اس پہ لکھ دیں چابیاں, یعنی اس باکس پہ میری چابیاں ہوں گی, ہے نا. تو جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں یہ الگ الگ باکسز کے اندر ہوگا. تو اب جب بھی آپ ڈرا کھولیں گے نا بیٹا, تو آپ کو پتہ ہے کہ میری کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہوگی, تو آپ کا وقت بچے گا. تو چیزیں اپنے اسی طرح موزے رکھنے تو اس کی جگہ الگ ہے, رومال رکھنے اس کی جگہ, ورنہ موزے رومال سب ڈھونڈو. اور جب پھر موزے جب آپ رکھیں, شاکس رکھیں, تو جو جوڑی ہوتی ہے نا, ورنہ بعض اوقات وہ تھوڑی سی میچنگ کی وجہ سے مکس ہو جاتے ہیں. تو جو ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو پھر اچھی طرح گٹھان باندھ کر یا ایک دوسرے کے اندر ڈال کر رکھ دیں کہ پتہ ہو کہ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں, تو ورنہ وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو کرنی چاہیے. لیکن آپ جو ماشاءاللہ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, تو آپ کی بھی ایک بیٹا ایج ہو گئی ہے نا, تو آئی تھنک کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. تو خود اپنی چیزوں کو کریں. اسی طرح جو مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں, میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی چیزوں کی خود ہی حفاظت بھی کریں, بلکہ ترتیب کے ساتھ رکھیں, چیزیں گندی نہ ہونے دیں, بکھری ہوئی نہ ہونے دیں. اگر آپ کے بیڈ روم میں, آپ کے کمرے میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اچھا لگے کہ بتائیے جو تو تمیز والے بچے ہیں. یہی بچیوں کے لیے ہے, اسلامی بہنوں کے لیے ہے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, کہ اپنی چیزوں کو, اپنی الماری کو, اپنے سامان کو صاف ستھرا اور صحیح جگہ پر رکھیں. جہاں سے اٹھائیں دوبارہ وہیں جا کے رکھیں تاکہ دوسروں کے کام آ جائے. ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اب سوال کیجئے بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر ہے. نگران شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر بچے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور ہم ان میں بیچ بچاؤ کروا رہے ہوں, لیکن ان میں سے کوئی ہمیں ہی مارے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جان بوجھ کے نہیں مارا ہوگا, لگ گیا ہوگا, مارنے اس کو گیا ہوگا اور آپ بیچ میں آ گئے ہوگے, تو معاف کر دیں. یہ اس میں جان بوجھ کے نہیں مارتے, ان کو لڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے دو بچے لڑ رہے ہیں تو اچھا بچانے کا بھی طریقہ ہوتا. اب آپ پتہ, اب آپ بھی بھیڑ میں گھس جائیں گے تو اپنے کو بھی لگے گا. تو ہر ایک کو لڑائی چھڑانے آتی بھی نہیں ہے, تو یہ بھی تھوڑا سا یہ اس میں آزمائش ہو جاتی ہے. تو لڑائی چھڑانی چاہیے, سلو کرانی چاہیے, مگر اس کی بھی طریقہ کار ہونا چاہیے, ورنہ ہمیں چوٹ لگ جائے گی تو اور گڑبڑ ہو جائے گی. پھر گھر میں بھی الگ ڈانٹ پڑے گی کہ تم کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا. تو سوچ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اور کوئی جان بوجھ کر کوئی بھی چھوڑانے آئے گا اس کو جان بوجھ کر تو کوئی بھی نہیں مارے گا نا, لگ جاتا ہے اتفاق سے, تو معاف کر دیں. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاضل ہے. نگرانی شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کچھ بچے یا بڑے نماز کے وقت امامہ یا ٹوپی نہ پہنیں تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن امامہ پہن کر نماز پڑھیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو امامہ پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ادب بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. میں نگارش ہوئے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پانی ضائع کرنا تو اتنا گناہ ہے, تو کیا بجلی ضائع کرنا بھی گناہ ہوگا؟ بالکل, بجلی بھی ضائع اگر ضائع کی ہے تو یقیناً اسراف اگر ہے تو تضییع مال جس کو کہتے ہیں, مال ضائع کرنا, تو پھر تو گناہ گار ہوں گے اگر اسراف کیا ہے. تو اس کا بیٹا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کمرے سے باہر نکلیں پنکھا بتی بند کر کے نکلا کریں, اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو جو ضرورت کی بات. اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بلب سے کام ہو رہا ہوتا ہے, ہم 4 بلب جلا لیتے ہیں. باتھ روم سے باہر نکلتے تو باتھ روم کی بتی کھلی رکھ دیتے ہیں, تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو بجلی ہم بچائیں گے تو ہمیں بھی کام آئے گی, اور دیگر جو ہمارے
ملک میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کام آئے گی، اور بجلی کا بل بھی کم آئے گا تو انشاءاللہ ابو بھی راضی ہو جائیں گے. صحیح ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا آپ کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم. نگران شورا میرا آپ سے یہ سوال ہے سلام. کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ بعض اوقات بولتے ہیں کہ چولہا نہیں جلاؤ اور جھاڑو نہیں مارو، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نہ چولہا جلانے کی منع ہے، نہ جھاڑو دینے کی منع ہے، دونوں کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان رضا ہے. میرا نگرانی شورا سے سوال ہے کہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے ایک بلب جلا کے جاتے ہیں تو وہ کیا بجلی ضائع ہوتی ہے؟ اب پوچھا جائے گا کہ کیوں جلا کر گئے. اگر کوئی صحیح مقصد ہے جلا کر جانے کا، کوئی پہچان، کوئی نشانی، کسی چوٹ سے بچنا وغیرہ، وہ بھی واقعی ہو، علیہ سے خیال نہ ہو تو ہو. اگر صحیح مقصد کے تحت کوئی بجلی یا بلب جلا کر جا رہا ہے تو پھر اس کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اندر بند کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو گھر میں تو ہے ہی نہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ گھر کے اندر کی جو لائٹ ہے نا، اس کا ایک بٹن بھی باہر لگا لے. اس کو کہتے ہیں 2 وے سوئچ ہے، کہ باہر سے جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو بٹن آن کرے گا تو گھر کے اندر کی لائٹ جل جائے گی، اور گھر میں داخل ہونے کا اب اس بتی کی ضرورت نہیں ہے تو گھر کے اندر ہی بٹن لگا ہوا ہے، اس کو دبا دیں گے تو باہر کی وہ اندر کی لائٹ بند ہو جائے گی، جو لائٹ آپ کو چاہیے وہ کھل جائے گی. تو بلا وجہ لائٹ آن کر کے جانا، یہ ویسے خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ لائٹ آن کر کے جاؤ، تو بہت سارے اس پہ خیالات ہوتے ہیں، لیکن ان خیالات کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے، بس بتی جلا کر چلے جاتے ہیں. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اس لیے بہتر یہی ہے، میں ناظرین آپ کو بھی عرض کروں کہ جب اس طرح وومون بلڈنگ ہوتی ہیں یا چلیں آپ کا کوئی اسپیس بھی ہے تو اس میں بھی 2 وے سوئچ کا نظام، یہ آپ الیکٹریشین کو کہیں گے تو وہ کر دیں گے کہ آپ جیسے کہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو بٹن آن کریں گے تو آپ لائٹ جل جائے گی تو وہ روشنی دے گی، تو آپ اس روشنی میں اپنا وہ راستہ پورا کر لیں، اور جب آپ اپنی منزل تک پہنچے تو بٹن دبائیں تو روشنی بند ہو جائے گی. تو یوں مطلب کہ آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا اور بجلی بھی بچے گی. تو بجلی بچانی چاہیے، اس سے آپ کو بچت بھی ہوگی، مالی بچت بھی ہوگی، اور قومی طور پر بھی آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور بچوں کی تربیت کریں بجلی بچانے کے تعلق سے. دیکھیں بچوں نے ماشاءاللہ بجلی بچانے کے تعلق سے سوال کیا نا، تو اب بھی سے اگر بچوں کی تربیت ہوگی. اچھا اس میں ایک بات ضرور آپ کو عرض کروں گا بڑوں کو، کہ اگر بڑے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کمرے سے باہر نکلا یا یہاں وہاں ہوا اور اس نے بجلی بند نہیں، یعنی لائٹ بند نہیں کی، پنکھا بند نہیں کیا، تو آپ خود کھڑے ہو کر بند نہ کریں. یہ میری آپ سے درخواست ہے. آپ اس بچے کو بیٹا جاؤ کہ لائٹ بند کرو، یعنی اس کی عادت بنائیں کہ وہ جا کر اس کو پتہ چلے کہ اب میں بتی یا پنکھا بند کر کے نہیں نکلا تو مجھے پھر کہا جائے گا. تو جب اس کی پریکٹس ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون ملے گا کہ گھر میں لوگ لائٹیں بند کریں گے. یہ اب بھی سے اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی آپ تربیت کریں، اور وہ آپ کو بھی جب دیکھیں گے کہ آپ بھی اس طرح بچت سے کام لیتے ہیں. اور اب تو بچت کے لیے لائٹیں بھی اتنی مطلب کہ عمدہ آ گئی ہیں کہ اب کم وہ روشنی بھی دیتی ہیں اور بجلی بھی کم لیتی ہیں، یونٹ بھی کم خرچ ہوتا ہے. میں مزید اس میں یہی عرض کروں گا کہ میری آخری معلومات کے مطابق ہمارے اسلامی بھائی دیکھ لیں اگر یہ بات اگر درستی ہے تو میری جو لاسٹ انفارمیشن تھی کہ یونٹس کے ریٹ بھی جو ہے نا وہ ٹائمنگ کے ساتھ کم زیادہ ہیں. تو اگر ٹائمنگ کو بھی دیکھ لیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یونٹ کی قیمت کم ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یونٹ کی قیمت زیادہ ہے، تو جو پر یونٹ ہوتا ہے بجلی کا، تو اگر یونٹ وائز بھی اگر آپ اس کے ریٹ کو بھی چیک کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے یہ ایک بچت کی صورت بنے گی. کہ بچت کی صورت بہت ضروری ہے. بچوں کو بھی عادت ہونی چاہیے بچت کرنے کی، ان کو فضول اڑانے کی یا فضول خرچ کرنے کی عادت دینے کے بجائے ان کا بھی بچت کا ذہن ہونا چاہیے. اور گناہ کا بھی ان کا ہو کہ اس سے چلو یہ تو نابالغ ہوتے ہیں، ان کو گناہ تو نہیں ملتا، لیکن اگر یہی عادت ان کی رہی بجلی اور پانی وغیرہ ضائع کرنے کی تو کل یہ بالغ ہو جائیں گے اور یہ عادت رہے گی تو اب گناہ کا میٹر بھی شروع ہونے کا اندیشہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی صحیح خطوط پر
پراپر ڈائریکشن پر ان کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بجلی کیسے تیار ہوتی ہے؟ آئیے بجلی تیار ہونے کے تعلق سے مدنی چینل پر ایک اس کا اینیمیٹڈ اور باقاعدہ ایک انفارمیٹیو ایک پروگرام ہے بجلی تیار ہونے کے تعلق سے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. پیارے بچوں، بجلی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایٹم کو سمجھنا ضروری ہے. دنیا کی ہر چیز ایٹم سے مل کر بنتی ہے. ایٹمز کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم پارٹ الیکٹران ہوتا ہے. الیکٹرکسٹی یا بجلی اصل میں الیکٹرانز کے ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم تک کے فلو یا موومنٹ کو کہتے ہیں اور الیکٹرانز کے اسی فلو کو کرنٹ یا الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں. ایسا مٹیریل جس سے الیکٹرانز آسانی سے گزر سکیں اور اس میں سے الیکٹرک کرنٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ سکے، ایسے مٹیریل کو کنڈکٹر کہتے ہیں. جبکہ ایسے مٹیریل جن میں سے الیکٹرک کرنٹ نہ گزر سکے اسے انسولیٹر کہتے ہیں. کبھی آپ نے بجلی کے تار کو دیکھا ہے؟ اس کے اندر کاپر یا دوسرا کنڈکٹیو میٹل ہوتا ہے جس میں سے بجلی آسانی سے گزر جاتی ہے، جبکہ باہر والا حصہ عام طور پر پلاسٹک کا ہوتا ہے جو کہ ایک انسولیٹر ہے اور اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا. الیکٹرک کرنٹ سے کسی بھی چیز کو پاور دینا ہو یا چلانی ہو تو الیکٹرک کرنٹ گزرنے کا پورا راستہ بنانا پڑتا ہے جسے الیکٹرک سرکٹ کہتے ہیں. اس الیکٹرک سرکٹ میں کنڈکٹیو مٹیریل کا ایک ایسا ٹریک بنایا جاتا ہے جس میں الیکٹرانز ایک خاص انداز میں فلو کر سکیں. پیارے بچوں، الیکٹرانز کے اس فلو سے بننے والے الیکٹرک کرنٹ یا بجلی آج کے دور میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بہت مدد ملتی ہے اور ساری دنیا میں ہونے والے بہت سارے کاموں میں بجلی کا استعمال بہت ضروری ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بجلی کیوں امپورٹنٹ ہے. پیارے بچوں، چارجنگ کیبل جو کمپیوٹر اور موبائل فون چارج کر رہی ہے، بلب جو آپ کے کمرے کو روشنی دیتا ہے، کیٹل جس سے گرم قہوہ بنایا جاتا ہے، یا پانی کی موٹر، ان سب کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. الیکٹرکسٹی ہماری زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے. انسان نے صحیح معنوں میں الیکٹرکسٹی کی ایجاد سن 1870 میں لائٹ بلب کے ذریعے کی اور یوں بجلی کو اپنے مختلف کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. الیکٹرکسٹی مشینوں اور گیجٹس کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے. بچوں، جیسا ہمارا کھانا کئی سورسز سے آتا ہے، اسی طرح الیکٹرکسٹی بھی مختلف سورسز سے حاصل کی جاتی ہے. بجلی یورینیم، کول، نیچرل گیس اور آئل اینڈ پیٹرولیم کے ساتھ ساتھ سولر پاور، واٹر یعنی ہائیڈرو پاور، ونڈ پاور، جیو تھرمل پاور اور بایو ماس سے بھی بنائی جاتی ہے. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کچھ انرجی کے فارمز جیسے نیوکلیئر انرجی یا کول اصل میں پولیوشن پیدا کرتے ہیں. پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے ہمیں بار بار بولتے رہتے ہیں لائٹ آف کر دینا، پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب الیکٹرکسٹی موجود ہے تو ہم جب چاہیں اس کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یا تو یہ بھول جاتے ہیں یا ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ یہ الیکٹرکسٹی کہاں سے آ رہی ہے اور یہ ایک انرجی ہے اور یہ فری نہیں ہے. انرجی ویسٹ کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیسے ویسٹ کرنا. الیکٹرکسٹی ویسٹ کرنا ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. پیارے بچوں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم الیکٹرکسٹی کیسے بچا سکتے ہیں. تو کچھ ایسی احتیاطی باتیں ہیں جن سے بہت ساری الیکٹرسٹی بچائی جا سکتی ہے. لائٹ اور الیکٹرانک گیجٹس اگر استعمال میں نہیں ہیں تو آف کر دیں. جتنا بھی ممکن ہو ہمیشہ انرجی اسمارٹ لائٹ بلبس یا LED بلبس استعمال کریں. ہمیشہ واشنگ مشین اور ڈش واشر اس وقت استعمال کریں جب فل لوڈ ہو. اپنے الیکٹرانک آئٹمس کی ریگولر مینٹیننس کروائیں تاکہ وہ بجلی کم استعمال کریں. جو اپلائنسز جس وقت یوز میں نہ ہو تو ان کو صرف آف ہی نہیں بلکہ ان پلگ کر دیں، کیونکہ اسٹینڈ بائی پہ ہونے کی وجہ سے بھی بجلی یوز ہو رہی ہوتی ہے. تھامس ایڈیسن نے پہلا پاور پلانٹ 1882 میں نیو یارک میں لگایا تھا. بچوں، پاور پلانٹ وہ پلانٹ ہوتا ہے جس سے بجلی بنائی جاتی ہے. الیکٹرک کرنٹ کی اسٹرینتھ یا پاور کو والٹس میں ناپا جاتا ہے. الیکٹرکسٹی لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے، جو کہ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ سے زیادہ ہے. الیکٹرکسٹی انڈسٹریز کو بھی چلاتی ہے اور اسی الیکٹرسٹی کو بے شمار پروڈکٹس بنانے کے لیے ان کی مینوفیکچرنگ پروسیس میں استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے پلانٹس چلائے جاتے ہیں. کئی قسم کے پلاسٹک اور کیمیکلز تیار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ مشینری، جنریٹرز، لائٹس، کمپیوٹر اور آفس اکوپمنٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے.
یہی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اور یہ جو آن لائن دنیا ہے، اس کو بھی بجلی یعنی الیکٹرکسٹی سے چلایا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن میں بھی الیکٹرکسٹی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پبلک ماس ٹرانزٹ سسٹم، بجلی سے چلنے والی ٹرینیں اور دوسری الیکٹرک وہیکلز اور کروز شپس اور ایروپلین میں بھی بجلی کا استعمال ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بجلی بچائیے اور پیسے بھی بچائیے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کی عادتیں بھی اچھی بنیں گی اور ماحول بھی اچھا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو درست زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا